اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئی جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ پوری لگن، محنت، شوق کے ساتھ اپنے مضامین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور انہیں بہتر انداز میں تیار کریں گے۔ مضمون ہے ہمارا مطالعہ پاکستان، باب نمبر 1، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس سبق کے تدریسی مقاصد پر روشنی ڈالیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس باب کا جو عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نظریاتی لفظ نظریہ سے ہے، جس کا معنی فکر، سوچ، خیال، تصور ہے، اور اساس بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو اس عنوان کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس باب کے اندر ہم پاکستان کی تصور، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے اب باب کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظریے کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد اس نظریے کے ماخذ کون سے ہیں جن کے تحت نظریہ ایک واضح شکل اختیار کرتا ہے، اور ان کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران مسلمانوں کے تشخص، ان کی پہچان کی حفاظت کے لیے ہونے والی مختلف کوششوں اور مختلف جو ہمارے رہنما ہیں ان کے افکار کا جائزہ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دو قومی نظریے کی ابتدا کے جائزے کے ساتھ ان عوامل پر بھی روشنی ڈالیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر وہ بحیثیت قوم اپنی پہچان قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایک علیحدہ مملکت قائم کریں۔ اور اس کے بعد ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا جائزہ لیں گے نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ نظریہ جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہیں خیال، تصور، اور اگر ہم دیکھیں تو انگریزی میں اس کے لیے لفظ آئیڈیالوجی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو نظریہ پاکستان وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر یہاں کے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے تشخص کی حفاظت کے لیے، اپنی مذہبی اقدار کے تحفظ کے لیے، اپنی مذہبی پہچان کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس جدوجہد کا ثمر تھا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد کو ایک انعام کے طور پر مسلمانوں کو دیا، کیونکہ جو حالات اور واقعات ہیں وہاں پر دو قومیں جو مسلمانوں پر حاکم تھی، جن میں انگریز اور ہندو شامل تھے، اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندو خود کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھ رہے تھے، اور وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا قیام عمل میں آئے۔ تو لہٰذا 20ویں صدی کا ایک اہم ترین واقعہ یا معجزہ کہنے وہ پاکستان کا قیام ہے۔ اب آتے ہیں نظریے کی طرف۔ تو لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، یعنی نظریے کی وضاحت مختلف الفاظ میں کی گئی۔ نظریہ اس سوچ کا نام ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نظریے کی تعریف مختلف حوالوں سے دیکھیں تو ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں نظریے کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے: نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی تہذیب یا قوم کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس نے اس کی تعریف ایسے کی ہے کہ عام زندگی کا ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی مختلف علماء اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے نظریے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اب ہم اگر نظریے کو دیکھیں تو نظریے معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ اور مقصد ہے۔ اصطلاح کے حوالے سے اس کی تعریفوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے،
اور کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے، اور ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے نظریہ کہلاتی ہے۔ ان تعریفوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نظریے کی جو ایک باضابطہ تعریف نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، اور وہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے گیا ہو۔ عزیز طلباء، یہ حقیقت ہے کہ نظریے کے بغیر کسی قوم کا وجود نہیں ہوتا۔ نظریہ ایک روح کی مانند قوموں کو زندہ رکھتا ہے، اور ہمارا نظریہ جس کی بنیاد ہی اسلامی نظریہ حیات ہے وہ آج کا نہیں بلکہ 1400 سال پہلے کا نظریہ ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا کر دنیا کو دیا۔ سورہ کافرون کی آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو لہٰذا اس نظریے کی جو بنیاد ہے وہ بہت پہلے رکھ دی گئی، اور اسی نظریے کی بنیاد پر یہاں کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریے کے ماخذ کیا کیا ہیں، یعنی وہ سورسز کون سے ہیں جو نظریے کو استحکام بخشتے ہیں اور جس کے تحت جو ہے نظریہ ایک واضح شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اور مذہب جو ہوتا ہے وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، یہ پوری قوم کی زندگی پر اثرات مرتب کرتا ہے، اور قوموں کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، نہ صرف معاشرتی بلکہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، اخلاقی، یعنی ہر لحاظ سے مذہب کار فرما نظر آتا ہے کسی بھی قوم کی زندگی میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام اپنے نظریات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جیسے جو نظریہ بدھ مت ہے اس کے مطابق ہندو جو ہے وہ نظریہ ہندوازم کے تحت، عیسائی جو ہیں وہ نظریہ عیسائیت کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت اپنی زندگیوں کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں ایسی تحریکوں کا آغاز ہوا جنہوں نے مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر سرگرم نظر آئے اس میں آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی تھے، جنہوں نے ایک شدھی کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور جس کا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ برہمو سماج کے بانی راجا رام موہن رائے نے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کی۔ اب شدھی کے ساتھ ایک اور تحریک کا آغاز ہوا تھا جس کا نام سنگھٹن تحریک تھا، جس کے تحت مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جس سے پہلے جو ہے وہ جس میں ایک کانگریسی وزارتوں کا دور بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی الگ وطن کی سوچ کو اور زیادہ پختہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ جب 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، 1935 میں جب ہندوستان میں آئین نافذ ہوا، اس کے تحت انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں کانگریس نے صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی، تو ان میں جن حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا وہ بہت ابتر حالات تھے، یعنی مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگائی گئی، ان کی مذہبی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس چیز نے بھی اس نظریے کو مزید پختہ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، اور انہیں اپنے تشخص کے تحفظ کے لیے ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے یہاں تک۔ امید ہے کہ آپ سبق کو نہ صرف اچھی طرح سے پڑھیں گے بلکہ یاد کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرائیں گے اور اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔